الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان علمہ البیان وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان من البیان لسحرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل احترام فضلائے کرام، میرے ذمے جو موضوع لگا ہے وہ ہے خطابت۔ اگرچہ میں خطیب نہیں ہوں، انداز بیاں اگرچہ شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی، سورہ رحمان کی آیت نمبر 3 میں اللہ کریم فرماتے ہیں خلق الانسان، کہ اس رب نے انسان کو پیدا کیا، اور آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں علمہ البیان، اس کو بیان سکھایا، معافی ضمیر کو پیش کرنا سکھایا، اظہار قلب وہ اس کے اوپر منکشف کیا۔ آپ اس فن اور اس صفت کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ تخلیق انسانی کے بعد اللہ نے جس اپنے فضل کا تذکرہ کیا وہ خطابت اور بیان والا وصف ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسی وصف کی بنا پر حضرت انسان دیگر حیوانات سے ممتاز اور جدا ہوتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر گفتگو برمحل ہو، گفتگو مرتب اور منظم ہو، اور لہجہ شائستہ ہو، الفاظ شستہ ہوں، تو اللہ کے نبی نے ایسی گفتگو کے بارے میں فرمایا ان من البیان لسحرا، کہ بعض بیانات اور گفتگو وہ جادو کا اثر رکھتی، لیکن اگر یہ صفات اس گفتگو میں نہ ہوں تو اللہ کے نبی نے بئس الخطیب بھی فرمایا۔ سامعین گرامی، آپ اس فن کا یا اس وصف کا اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ تمام انبیاء کرام کو اپنی امت تک رب کے پیغام کو پہنچانے کا جو ذریعہ ملا ہے وہ کتابت ہے یا خطابت ہے؟ وہ خطابت۔ اور ہر نبی کی ایک امت، ہر نبی کے اصحاب اور حواریین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت، وہ کس طریقے سے مارز وجود میں آئی؟ اللہ کے نبی کے خطاب اور بیان کی برکت سے جب اللہ کا دیا ہوا علم امت کی طرف منتقل ہوا اور صحیح معنی میں وہ آپ علیہ السلام کے مخاطبین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پرتو اور عکس بنے، تو وہ صحابہ کرام کی جماعت بن گئی۔ تو آج کے اس مجلس میں ہم سیکھیں گے، ہم پڑھیں گے کہ وہ خطابت کے کیا کیا اصول ہیں، کیا کیا خوبیاں ہیں، کیا کیا خامیاں ہیں، کہ اگر ہم ان کو مد نظر رکھیں تو ہماری گفتگو عمدہ اور شستہ ہو سکتی ہے، اور ان کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ہمیں کن کن پریشانیوں کا سامنا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو ہمیں خطابت کی تعریف معلوم ہونی چاہیے۔ خطابت کسے کہتے ہیں؟ خطابت ایسا فن ہے کہ جس کے ذریعے سے سامعین اور مخاطبین کے دل کے اندر اپنی بات اتاری جاتی ہے اور منوائی جاتی ہے۔ خطیب اپنی بات منواتا ہے۔ اگر خطیب نہیں ہوگا تو وہ بات منوا نہیں پائے گا، بلکہ حقیقی معنی میں ڈیلیور ہی نہیں کر پائے گا، وہ پہنچا ہی نہیں پائے گا۔ اس کی بات زبان سے نکلے گی، کان تک جا کر ختم ہو جائے گی۔ تو جو دل سے اٹھتی ہے وہ طاقت پرواز رکھتی ہے۔ جب وہ صحیح پیمانے میں صحیح معنی میں پیش کی جاتی ہے
تو پھر وہ دل میں جگہ بنائے بغیر نہیں رہتی۔ اس لیے ہمیں خطابت کو سیکھنا ہوگا۔ اور آپ دیکھیں کہ خطیب وہ واحد شخصیت ہے معاشرے کے اندر کہ ایک ہفتے کے بعد پورے اہل محلہ وہ دو زانو ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں، چاہے ڈاکٹر ہوں، چاہے انجینئر ہوں، چاہے ٹیچر ہوں، چاہے ڈرائیور ہوں، چاہے وہ کسی بھی شعبے زندگی سے تعلق رکھتے ہوں، وہ اس انداز میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں۔ آپ جو سمجھا دیں، آپ جو کہہ دیں، فرما دیں، وہ حرف آخر ہے۔ آپ کی گفتگو پر نہ کوئی جرح ہے نہ کوئی نقد ہے۔ آپ جو کہہ دیں گے ہم مان لیں گے، بلکہ لوگ سر بھی ہلا رہے ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیں کون سی تہذیب میں، کون سے دین کے اندر اور معاشرے کے کس طبقے کے پاس ایسا مجمع، عوامی مجمع موجود ہے کہ ایک ہفتے کے بعد وہ آدھے گھنٹے کے لیے آپ کے حوالے ہو جاتے ہیں؟ کوئی ہے؟ کسی اور کے لیے ایسا موقع موجود ہے جو ہمارے پاس موجود؟ لیکن کیا ہو رہا ہے، ہمارا خطباء کا ایک طبقہ، ایک مجمع، وہ ایک بڑی گنتی اور فگر ہے جو صرف وقت پاس کر رہا ہوتا ہے، کچھ دے نہیں رہا ہوتا۔ اور جب اس کے سامعین اس کے خطاب سے اٹھ کر جاتے ہیں، اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ نے کیا میسیج اس خطیب صاحب سے لیا، تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ میسیج جو آپ کی طرف سے گیا ہو وہ ان کے پاس موجود نہیں ہوتا۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ خطاب کے اندر کمیاں ہیں اور پیغام دینے کے اندر ہمارے اندر کمیاں موجود ہیں، جس کو انشاءاللہ ہم نے دور کرنا ہے۔ آسانی کے لیے میں نے مزید 5 اجزاء اپنی گفتگو کے بنائے ہیں۔ پہلا جز وہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے، اب ہم دوسرے جز کی طرف جا رہے ہیں۔ دوسرا جز ہے کہ خطیب کی غذا کیا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ خطیب کی غذا مطالعہ ہے، لیکن ہم اپنے مطالعے کو محدود نہ کریں۔ بالکل ہماری خطابت کے اندر بنیادی اور پہلی چیز جو ہوگی وہ قرآن ہوگا۔ وذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ قرآن خود کہتا ہے کہ قرآن کے ذریعے سے تم لوگوں کو تبلیغ کرو، لوگوں کا تزکیہ کرو، اور اس کے بعد اور دیگر چیزیں ہوں گی جو اپنی جگہ آ رہی ہیں۔ لیکن ہمارا مطالعہ صرف قرآن اور اس کی تفسیر تک محدود نہیں رہے گا، صرف حدیث اور اس کی وضاحت اور تشریح کی طرف تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ ہمارا مطالعہ ہمہ جہت ہونا چاہیے۔ خطیب کا مطالعہ ہمہ جہت ہونا چاہیے، اور اس مطالعے کے اندر بہت اہم چیز ہے کہ آپ اپنے سامعین کی نفسیات کو پڑھیں، آپ اپنے مخاطبین کے ذہنی لیول کو پڑھیں، آپ اپنے اس وقت کے معاشرے اور اس کے اندر رائج اصطلاحات اور اس کے اندر پائے جانے والے پنپنے والے مسائل ان کا ادراک رکھیں، حالات حاضرہ پر آپ کی نظر ہو، آپ کو معلوم ہو کہ اس طبقے اور مجمع کی اس وقت کی ضرورت کیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو تو پیناڈال کی ضرورت ہے اور آپ دے کیا رہے ہیں کرونا کی دوائی، کرونا اس کو لگ چکی ہے۔ آپ تب مجمع کو جو دے رہے ہیں وہ اس کی ضرورت نہیں، اور جو ضرورت ہے وہ آپ دے نہیں رہے، اس لیے کہ آپ نے مجمع کا مطالعہ ہی نہیں کیا، حالات حاضرہ پر آپ کی نظر ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے اس مجمع کی ضرورت کیا۔ اس لیے میں نے کہا کہ اپنے مطالعے کو ہمہ جہت رکھنا ہوگا، ہر جہت کا آپ نے مطالعہ کرنا ہوگا۔ من لم یعرف اہل زمانہ فہو جاہل، اس کو تو ائمہ نے کہا کہ وہ جاہل ہے جو اپنے زمانے کو نہ سمجھتا ہو اور وقت کی ضرورت کو نہ سمجھتا ہو۔ اور وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، ہم نے قوم کی زبان دے کر نبی کو بھیجا، یعنی اس زمانے کے جہاں اس سے لینگویج اور انداز تکلم مراد ہے، وہیں اس سے اس زمانے کی ضروریات مراد ہیں۔ دیکھیں انبیاء کرام کے معجزات دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ کیا ملا؟
عصا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ملا تھا زندہ کرنا، مردے کو زندہ کرنا، اور کوڑ کے مرض کو شفا یاب کرنا۔ تو یہ کیوں معجزہ ملا تھا؟ یہ کیونکہ ان کے زمانے کے اندر حکمت بڑی عروج پر تھی۔ ایسے ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ملا عصا اور ید بیضاء، وجہ کیا تھی کہ ان کے زمانے کے اندر جادو کا بڑا دورہ تھا، اور حضور سرور کائنات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ ملا قرآن کا، اس لیے کہ ان کے زمانے میں فصاحت و بلاغت کا بڑا عروج تھا اور اس کا بڑا دورہ تھا۔ تو انبیاء کرام کو معجزات رب نے زمانے کی ضرورت کے مطابق دی، اور انبیاء کرام نے ان معجزات کے ذریعے سے تحدی کی، چیلنج کیا کہ اگر ہم اللہ کے نبی نہیں، ہمارے اوپر اترنے والا کلام اللہ نہیں، تو پھر اس معجزے کا مقابلہ کرو، اس کی مثال لا کر دکھاؤ۔ یہ تھی وقت کی ضرورت، یہ تھی زمانے کی ضرورت، یہ تھا لوگوں کی نفسانیت کو پہچاننا، ان کی نفسیات کو سمجھنا، اور زمانے کی ضروریات کو سمجھنا، اور اس کے مطابق لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا۔ یہ خطیب کے مطالعے کی پہلی کڑی۔ تو اس لیے مطالعہ کیا ہوگا ہمارا؟ ہمہ جہت ہوگا۔ دوسرے نمبر پر اس وقت کے معروف خطباء کا مشاہدہ۔ مشاہدے سے مراد صرف ان کا دیکھنا نہیں ہے، ان کو پڑھنا، ان کو سننا۔ لیکن یہاں میں ایک بات ضرور ساتھ جوڑ دوں، اگرچہ مستقل بھی یہ بات آ رہی ہے کہ خطیب کو سننے سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ آپ منو عن ان کو کاپی کرنے لگ دیں۔ دیکھیں، یاد رکھیں، ہم ایکٹر نہیں ہیں، یہ منبر ہے، یہ منبر رسول ہے، یہاں بیٹھنا اللہ کے نبی کی ترجمانی ہے۔ ہم ایکٹر نہیں ہیں، ہم ایکٹنگ نہیں کرنا جانتے کہ جی آپ کسی خطیب کو سنیں اور اس کی کاپی کرنا شروع کر دیں کہ وہ بولتا ایسے ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے تو بعض ایسے رفقا بھی ہیں جو کسی خطیب سے متاثر ہوتے ہیں تو حیت بھی ان کی اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جیسے ویسٹ کوٹ پہنتے ہیں ہم بھی پہنیں گے، وہ جیسے پگڑی باندھتے ہیں ہم بھی باندھیں گے، وہ جس طریقے سے ہاتھ ہلاتے ہیں باقاعدہ اس کی مشق کرتے ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ آپ کی وقعت کو، حیثیت کو لوگوں کی نظروں میں گرا دے گی، کم کر دے گی۔ آپ کا خطاب، آپ کی گفتگو مؤثر تب ہوگی جب منفرد ہوگی۔ میرے رب نے ہر انسان کو منفرد پیدا کی۔ لوگ میں کہتا ہوں کہ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ دو دیکھو ایک جیسے ہیں، یہ کتنے ہم شکل اور آپس میں ملتے ہیں۔ میں نے کہا حیران ہونے کی بات یہ نہیں ہے کہ یہ دو ایک جیسے ہیں، کیونکہ سب کا چہرہ ایک بالشت، سب کے چہرے میں دو آنکھیں، ایک ناک، دو کان، رخسارے، ہونٹ، ٹھوڑی اور ماتھا اگر ایک جیسے ہوں گے تو یہ کوئی حیران ہونے کی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا حیرت تو اس بات پر تمہیں کرنی چاہیے کہ رب کی صنائی اور تخلیق کو دیکھیں کہ اتنے سارے انسان ایک جیسے لیکن پھر بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ اگر تم چہرے کی بات کرتے ہو، چہرہ تو دور کی بات، رب نے تو انگلیوں کے پورے بھی ایسے بنائے ہیں اور اس میں ایسے لکیریں کھینچی ہیں جو ایک دوسرے سے ملتی نہیں کہ لوگ پریشان ہو کر فنگر پرنٹ پر آ گئے ہیں کہ یہ فنگر پرنٹ ایک واحد ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ فرق کر سکتے ہیں، ورنہ بیرون چلے جائیں جیسے آپ کو چائنیز کی پہچان نہیں نہ ہوتی، اسی طرح ان لوگوں کو ہماری نہیں پہچان ہوتی کہ یہ تو ایک جیسے۔ تو اس لیے معروف خطباء کو سننا ہے لیکن کاپی نہیں کرنا۔ آپ کے اندر رب نے ذاتی صلاحیتیں رکھی ہیں، آپ نے ان کو بروئے کار لانا ہے، ان کو استعمال کرنا ہے۔ ہاں مواد لے سکتے ہیں کیونکہ مواد ان خطیب صاحب کا بھی اپنا نہیں ہے، وہ تو سب کہاں سے لیتے ہیں؟ یا قرآن ہے، حدیث ہے، سلف صالحین کے واقعات ہیں، وہ وہاں سے اگر آپ کو مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ہم نے ان کو من و عن کاپی نہیں کرنا۔ تیسرے نمبر پر ہم بنائیں گے کہ جی خطابت کی کتنی قسمیں بنتی ہیں۔ خطابت کی لگ بھگ 3 قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی قسم تو ہوتی ہے کہ آپ تمام چیزوں کو تحریر کریں اور تحریر کر کے کاپی کی شکل میں اپنے سامنے رکھ لیں اور
کم نظر مخاطبین کی طرف دیکھیں اور زیادہ نظر آپ کی رہے اس کتابچے کے اوپر، یہ خطابت مبتدئین کے لیے ہو سکتا ہے کچھ مفید ہو لیکن کچھ وقت تک کے لیے، لیکن یہ مستقل نہیں چل سکتی۔ اس کو آپ خطابت مکتوبی بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جب تک آپ مخاطب کی نظروں میں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کریں گے، آپ کی بات اس تک نہیں پہنچے گی۔ یہ جو آواز پہنچ رہی ہے نا، اس کو بات کا پہنچنا نہیں کہتے۔ اس لیے خطابت کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال، لیکن ہم تو آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں تو مضمون بھول جاتے ہیں، اس لیے کہ بندے بندے ہوتے ہیں اور گوبھی۔ اس کی وجہ اصل میں ہم ابھی ناپختہ ہیں، ہم مبتدئین ہیں۔ ہم نے اس کی مشق کرنی ہے کہ ہمیں اپنے مضمون پر دسترس کامل ہو، اس کے اوپر گرفت ٹھیک ہو، اور پھر ہم نظروں کے اندر جب نظریں ڈالیں گے اور اس کو مخاطب بنا کر بات کریں گے تو پھر بات ڈیلیور ہوگی، بات منتقل ہوگی، بات اس کے دل میں جگہ بنائے بغیر نہیں رہے گی۔ اس لیے صرف مکتوبی کفایت نہیں کرے گی۔ دوسرے درجے کی ہوتی ہے خطابت، دوسری قسم کی، وہ رٹا سسٹم ہوتا ہے۔ رٹے کے اندر انتہائی مختصر چند منٹ کی تقریر تو کامیاب ہو سکتی ہے، لیکن آدھے گھنٹے کا خطاب نہیں چل سکتا۔ ہم ایک مرتبہ جماعت میں تھے تو ہمارا ایک ساتھی جو چھوٹے درجے کا تھا مجھے کہنے لگا کہ جی مجھے نا ایک اچھی سی تقریر لکھ کر دیں، چلے کے بعد میں جاؤں گا تو وہاں اپنے ہاں بیان کروں۔ میں نے کہا تم نہ لکھواؤ، پھنس جاؤ گے، اس لیے کہ وہ ایک یاد کی ہوئی کہاں کہاں سناؤ گے۔ جب لوگوں نے سننی ہے تو انہوں نے کہنا کہ کل پھر تمہارا بیان ہوگا تو پھر تم پریشان ہو جائے۔ کہتے نہیں، ایک تو لکھ دو۔ میں نے وہ ایک سوچ کے آیات احادیث وغیرہ وہ کافی چیزیں نا اس کو لکھ کر دے دی، پورا چلہ وہ یاد کرتا رہا۔ چلے کے بعد چھٹیاں ختم ہوئی، مدرسہ واپس آئے، مجھے کہنے لگا آپ نے ٹھیک کہا تھا، میں تو گیا پھنس۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے جہاں میں نے بیان کیا مسجد والے تو لگ گئے پیچھے، وہ کہیں کہ جی صبح بھی تم نے بیان کرنا ہے، شام کو بھی تم نے بیان کرنا ہے۔ رٹی تو میں نے ایک تھی، اب نئی باتیں کہاں سے لاؤں؟ اب نہ جائے ماندن، نہ پائے رفتن، نہ بھاگنے کی جگہ، نہ ٹھہر سکوں نہ بھاگ سکوں۔ تو میرے ساتھ بہت بری ہوئی۔ پھر بڑی مشکل سے کہیں سے میں نے کوئی بیماری کا بہانہ کر کے جان چھڑائی، کہیں میں گھر سے ہی نہیں نکلا اور کہیں جا کر وہی پرانی تقریر کی، تب میری جان بخشی ہوئی۔ اس لیے یہ رٹا سسٹم بھی کامیاب نہیں۔ رٹے والے نے تو سبق سنانا ہے، بس سبق سنا کر چلے۔ تیسرا طریقہ وہ ہوتا ہے جو اس وقت میں بھی کر رہا ہوں، کہ آپ اعدادی، جس کو کہتے ہیں اعدادی خطابت، وہ ہوتی ہے کہ آپ باقاعدہ مواد اکٹھا کریں، پھر اس کو ذہن نشین کریں، پھر اس کے نکات ایک چھوٹی سی پرچی کے اوپر آپ تحریر کریں۔ اگر وہ بہت زیادہ مقدار کے اندر نہیں ہے تو پھر اس پرچی کو بھی آپ اپنے ذہن کے اندر فیڈ کریں اور مخاطبین کے سامنے بغیر پرچی کے آئیں۔ اور اگر وہ نکات بہت زیادہ ہیں جن کو سنبھالنا، یاد رکھنا مشکل ہے، تو پھر آپ صرف ان نقطوں کو اپنے پاس لکھ لیں اور ایک نظر ان نقطوں کو دیکھ لیں، اور پھر ذہن کے اندر جو کچھ موجود ہے وہ مجمع کے سامنے رکھ دیں۔ یہ جو ہے اعدادی جو خطابت ہے، یہ انشاءاللہ کامیاب خطابت ہے، اور اگر آپ اس پر چلتے رہیں گے تو یہی آپ کو چوتھی قسم کی طرف لے جائے گی کہ آپ اس نکات والی پرچی سے بھی آزاد ہو جائیں گے اور پھر آپ گفتگو اچھے طریقے سے کر پائیں گے۔ تو اس لیے چوتھی قسم تک ہم نے پہنچنا ہے، لیکن پہلی اور دوسری قسم کو تو بالکل اختیار نہیں کرنا، تیسری قسم کو اختیار کر کے چوتھی تک ہم نے پہنچنا ہے۔ ایک غلطی کبھی بھی نہیں کرنی، فی البدی خطابت نہیں کرنی۔ دیکھیں اس میں دو پہلو ہیں، ٹھیک ہے، جو پرانے لوگ ہوتے ہیں، پرانے خطباء ہیں، پرانے اساتذہ ہیں، جن کو احادیث ازبر ہیں، مضامین کئی مربع کئی جگہ بیان کر کے وہ ان کے نکات محفوظ ہیں، وہ تو کر سکتے ہیں۔ مجھ جیسے نئے خطیب نہیں کر سکتے، وہ نقصان کریں گے، اپنی حیثیت کو بے حیثیت کریں گے، لوگوں کے اوپر برا اثر ڈالیں گے، اور مجمع کا آپ کے اوپر ایک حق ہے کہ آپ دین کی صحیح ترجمانی کریں، آپ وہ نہیں کر پائیں گے تو گویا کہ لوگوں کی حق تلفی بھی آپ کریں۔ اس لیے فی البدی کبھی بھی نہیں کرنی۔
آپ کو کوئی کہے کہ جی موقع بن گیا آپ یہاں گفتگو کر لیں، تو آپ نے کہنا کہ جی میں معذرت خواہ ہوں، اگر بیان کروانا ہے تو مجھے کم سے کم آدھا گھنٹہ دیں، ورنہ مجھے گھنٹہ چاہیے، میں تیاری کروں گا۔ 5 منٹ بولنے کے لیے 50 منٹ چاہیے، 50 منٹ بولنے کے لیے 5 گھنٹے چاہیے آپ کو تیاری کے لیے۔ کبھی بھی بغیر تیاری کے فی البدی خطابت کوئی کمال نہیں۔ ہمارا دین نقل ہے، ہم نے اس نقل کو منوان آگے پہنچانا ہے، اس لیے اس کے اندر اگر کوتاہی ہوگی تو ہم اصل میں اپنے کام کے اندر بھی کوتاہی کر رہے ہیں اور مجمع کی حق تلفی بھی کر رہے ہیں اور دین کی غلط ترجمانی بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے فی البدی والی بات کی طرف آپ نے ہرگز نہیں جانا۔ اب دیکھیں جی تیاری کے مراحل کیا ہوتے ہیں۔ تیاری کے مراحل آسان بات ہے کہ سب سے پہلے آپ نے موضوع کی سلیکشن کرنی ہے، یا آپ کو موضوع دیا جائے گا یا آپ نے موضوع کا خود انتخاب کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس موضوع سے متعلق قرآنی آیات کو جمع کرنا ہے اور ان کی تفسیر کو دیکھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر اس موضوع سے متعلق آپ نے احادیث مبارکہ اور ان کی تشریحات اس کو دیکھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے جو سلف صالحین کے، اکابر کے، حضرات صحابہ کرام کے، مشائخ کے، علماء کے واقعات ہیں ان کو آپ نے تحریر کرنے لیں۔ میں آسانی کے لیے آپ کو، چونکہ آج کل میڈیا کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، ہر ایک کے پاس موبائل ہے نا، ہے سب کے پاس موبائل؟ وہ تو بیت کے قابل ہے، اس میں وہ ابے نے ہلے لے کے نہیں دیتا۔ دیکھیں اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ واٹس ایپ پر اپنا ایک الگ سے گروپ بنا لیں اور اس کے اندر وہ ڈیٹا آپ جمع کرتے جائیں، کتابیں ہیں وہ جمع کرتے جائیں، تحریر ہے وہ، ویڈیو ہے وہ جمع کرتے جائیں۔ سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے مواد کو اکٹھا کرنا۔ اس کے بعد اس مواد کو آپ جب پڑھیں گے، سنیں گے، تو اس میں سے آپ کو سمجھ میں آتا جائے گا کہ اس میں سے میرے لینے والی چیزیں کیا کیا ہیں۔ آپ نے وہ چیزیں اس میں سے نکال لینی ہیں۔ جب وہ ڈیٹا اور چیزیں نکال لی، اس کے بعد اب آپ نے اس کو مرتب کرنا ہے۔ مرتب کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو اختصار کرنا ہے۔ اختصار کے بعد پھر آپ نے اس کے نکات بنانے ہیں اور نکات کو پرچی پہ لانا ہے۔ جب اتنا ٹائم آپ ایک بیان کو دیں گے تو مزید تیاری کے لیے آپ کو الگ سے وقت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی کے دوران آپ کا خطاب بھی تیار ہو جائے گا اور خطاب بھی لاجواب ہو جائے گا ماشاءاللہ۔ لیکن یہ کرنا پڑے گا، ایسا کرنا پڑے گا آپ کو۔ اس کے بغیر دیکھیں آج کا دور اور طرح کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت میں علم عام ہو جائے گا۔ یہ گوگل جو ہے نا، گوگل، یہ علم کے عام ہونے کی ایک شکل ہے۔ آپ کسی بھی آیت کا کوئی ایک لفظ لکھیں اور اس کو انٹر کر دیں تو دیکھیں 85 جوابات اس کے آتے ہیں، نہیں آتے۔ اور یہ سہولت ہر آدمی کو میسر ہے یا نہیں؟ کم سے کم ایک گھر کے اندر کتنے موبائل ہیں؟ ایک والا فگر ختم ہو گیا۔ جتنے افراد ہیں کم سے کم اتنے ہیں، ورنہ جو تھوڑی سی چھوٹی موٹی دکان چلاتا ہے نا، وہ ایک موبائل نہیں رکھتا، 2 رکھتا ہے۔ تو علم عام ہو گیا ہے۔ اب اتنی بات نہیں چلے گی کہ جی ایک حدیث میں یوں آیا، ایک آیت میں یوں آیا۔ اب آپ کو ریفرنس دینا پڑے گا، وہ حدیث کہاں ہے، وہ حدیث سند کے اعتبار سے کس پائے کی ہے اور وہ کس کتاب کے اندر موجود ہے۔ ٹھیک ہے آپ حدیث نمبر نہ بتائیں، ٹھیک ہے آپ باب یا پیج نمبر نہ بتائیں، کم سے کم کتاب تو بتائیں کس کتاب کے اندر لکھی۔ اس لیے زمانے کے بدلنے سے حالات بدلتے ہیں اور پھر اس کے مطابق چیزیں بدلتی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں چوتھے حصے کی طرف کہ کسی بھی خطابت کی صفات اور خوبیاں کیا ہوتی ہیں۔ میں خوبیاں عرض کر دیتا ہوں اختصار کے ساتھ۔ سب سے پہلی چیز اس کی فصاحت و بلاغت ہوتی ہے، اور فصاحت و بلاغت کی تعریف میرے خیال سے آپ حضرات کے سامنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فصاحت و بلاغت کہتے ہیں کہ بات مقتضۂ حال کے مطابق ہو۔ صرف مقتضۂ حال
یعنی آپ کا جو ماحول، آپ کا جو معاشرہ، آپ کا جو مجمع، طبقہ، سامعین، ان کی ضرورت، اس زمانے کی ضرورت، اس کے مطابق بات ہوگی تو فصیح بھی ہوگی، بلیغ بھی ہوگی۔ اگر اس کے مطابق نہیں ہوگی تو پھر آپ جتنا مرضی زور لگاتے رہیں خطابت پر، سبحان اللہ نہیں ہوگی، لوگوں کی ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ بات فصیح بھی ہو، یعنی اس کے اندر استعمال کیے جانے والے جو کلمات ہیں وہ عام فہم ہوں۔ یہ نہ ہو کہ آپ فقہ کی یا اصول حدیث کی یا اصول تفسیر کی یا پھر آپ دیگر جو علمی ثقیل اصطلاحات ہوتے ہیں وہ استعمال کریں۔ اسی طرح بعض خطباء کو شوق ہوتا ہے کہ جی ہم انگریزی الفاظ، دیکھیں آپ مجمع کا لیول دیکھیں۔ اگر آپ کسی دیہات میں، کسی معمولی جگہ پر جہاں بیچارے کسان لوگ ہیں وہاں بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کی گفتگو کے اندر استعمال ہونے والے الفاظ اور طرح کے ہوں گے، اور جب آپ اسلام آباد میں یا امان آباد میں یا پھر آپ نہیں مزہ نہیں آیا، اگر آپ اسلام آباد دیکھیں، نام کا آپ اشتراک دیکھیں نا، اسلام آباد، امان آباد، اور وہاں کے خطیب مولانا صابر صاحب، نہیں مولانا یہ میں نے ویسے نہیں کہہ دیا، ایک جگہ ہم بیٹھے تھے تو مولانا کہنے لگے، مولانا صابر صاحب وہ جلدی لے آؤ یار ہم نے تو امان آباد جانا ہے۔ میں نے کہا مولانا آپ نے یہ امان آباد کو کون جانتا ہے، یہ کیوں بول دیا؟ کہتے ہیں لفظ دیکھیں نا اسلام آباد کی طرح کا لگتا ہے۔ تو لوگ متاثر ہوں گے بھی شہر اسلام آباد کی طرح نا، یہ اس کے قریب کوئی شہر ہے بہت بڑا، تو اس لیے میں نے یہ نام لیا ہے۔ تو بہرحال اگر آپ اسلام آباد میں گفتگو کر رہے ہیں، شہر میں گفتگو کر رہے ہیں، تو پھر ظاہری بات ہے آپ اگر وہ انگریزی کی اصطلاحات استعمال کریں گے مفید ہے، لیکن اگر آپ ایک دیہات میں کر رہے ہیں پھر مضر ہے۔ تو یہ دیہات کے اندر بیٹھ کر اور علماء کا مجمع نہیں ہے، پھر آپ اصطلاحات استعمال کر رہے ہیں تو یہ آپ کی گفتگو فصاحت سے خالی، اور اگر مجمع کو چاہیے کچھ اور دے کچھ اور رہے ہیں، یہ آپ کے کلام بلاغت سے خالی ہے۔ آپ نے ان دونوں چیزوں کا پہلے ادراک کرنا ہوگا۔ اس وقت چاہیے کیا، ہوا کیا چل رہی ہے آپ اس کو چھوڑیں، مجمع کی ضرورت کیا آپ اس کو دیکھیں۔ ہوا کیا چل رہی ہے تو وہ تو جیسے مولانا مزمل صاحب نے بتایا، اگر ہوا کے ساتھ اگر آپ چلیں گے تو پھر تو یہ کچھ نہیں کر پائیں، پھر تو ہوا کو دیکھنا پڑے گا۔ اچھا جی، دوسرے نمبر پر خطابت کی خوبی ہے اشعار کی چاشنی، موضوع کے اشعار، موقع کے اشعار اور پرحکمت اشعار اگر آپ برجستہ برمحل استعمال کریں گے، جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک تصویر ہزار الفاظ کی ترجمانی کرتی ہے، تو اسی طرح ایک بامعنی شعر ہزار آپ کے جملوں کی ترجمانی کر جائے گا اگر برمحل ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ خطیب کو عمدہ اور مناسب الفاظ کا اشعار کا مجموعہ بھی اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر لہجے میں مٹھاس ہو، مجمع کو یہ نہ لگے کہ یہ ہمیں ڈانٹ رہے ہیں، یہ بہت بڑے مسلح اور ہم بہت بڑے چور ہیں، ہم نے کوئی بڑا بھاری جرم کیا ہوا ہے۔ مجمع کو لگے کہ یہ ہمارا کتنا ہمدرد، ہمارا کتنا خیرخواہ، اس میں کتنی دل سوزی ہے، اس میں کتنی محبت وہ ان کے الفاظ سے اور جملوں سے ٹپک رہی ہے، ان کو اپنائیت کا احساس ہو، وہ خود بخود آپ کے قریب آ جائیں۔ تو یہ لہجے کی مٹھاس، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف لہجے کی سختی ان کی افادیت کو آگ لگا دیتی۔ لہذا خطیب کو کیا چاہیے، لہجہ اس کا میٹھا ہونا چاہیے، لہجے میں سختی نہ ہو، اسلوب اپنا ہو، بات کرنے کا سٹائل اپنا ہو، آپ کاپی نہ کریں، ورنہ سننے والا یہی کہتا رہے گا یہ فلانے کی کاپی کر رہا ہے، پھر اگلا جب تھوڑا سا سٹائل بدلو گے وہ کہے گا اب فلانے کی کاپی شروع ہوگی۔ آپس میں بیٹھے ہیں، ایک جگہ بیان تھا تو مطلب شب جمعہ کا بیان ہو رہا تھا نا، تو جو ممبر پر صاحب گرج رہے تھے وہ ماشاءاللہ جو معروف خطیب ہیں، تو وہ ان کی طرح ان کو کاپی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو میرے ساتھ والا جو بندہ بیٹھا تھا وہ بڑی بیزاری سے نا،
اور طنز کرتا ہوا کہنے لگا جنوں ویکھو تاری جمیل بنن دا شوق ہے۔ مجھے بتاؤ اس جملے نے اس کے اندر سے اس خطیب کی اس خطیب کا جو بیان تھا اس سارے کی جان نکال دی کہ نہیں نکال؟ یہ ایک کہہ رہا ہے اور بہت کتنے ایسے سوچ رہے ہیں جو کہہ نہیں رہے۔ آپ دیکھو میں اس کی آسان ایک مثال دے دوں، آپ اگر پیپسی کی جیسا پانی تیار کر لو گے نا سیم ٹو سیم اور پیپسی کا لیبل لگا کر لاؤ گے تو کیا ہو؟ چور ہو آپ دھوکے باز ہو، آپ فراڈی ہو، آپ کو کوئی کریڈٹ نہیں دے گا، آپ کو کوئی نہیں سراہے گا، بلکہ کمپنی آپ کے خلاف کیس کرے گی، آپ کو پکڑوا کر اندر کرے گی۔ لیکن اگر آپ وہی پانی ایک اپنے نئے نام کے ساتھ لے آتے ہیں، مثلا قدرت کولا رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کا پانی پسند بھی آئے گا، چلے گا بھی، اور ہو سکتا ہے وہ اتنا آگے نکل جائے کہ لوگ پیپسی ٹیم کو بھول جائیں۔ گورمے کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ اس نے ایک نام بنایا، اپنے ایک مقام بنایا، اگرچہ اس لیول پر نہیں گئی۔ تو بالکل اسی طرح اگر آپ اپنی چیز کوئی پیش کرو گے اپنے انداز کے اندر تو وہ مقبول ہوگی، اور اگر آپ کسی کا انداز کاپی کرنے کی کوشش کریں گے تو جو اپنی رہی صحیح حیثیت ہے وہ بھی آپ برباد کر بیٹھو گے۔ یہ غلطی کبھی بھی نہیں کرنی، کاپی نہیں کرنا کسی کو۔ ہاں مواد لو، آپ جہاں مرضی سے لو، مواد لینا چاہیے۔ بشاشت طبع، یہ نہ ہو کہ بار بار جمائیاں آ رہی ہوں، بار بار آپ سر پکڑ رہے ہوں اور بار بار یوں ٹیک لگا رہے ہوں، جس سے اندازہ ہو کہ خطیب صاحب تھکے ہوئے، خطیب صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بات بھی مجمع کے اندر سے آپ کی جو اثرات ہیں وہ ختم کر دے، آگ لگ جائے گی۔ کوئی ضرورت ہی نہیں ایسی حالت کے اندر آپ کو خطاب کرنے کی۔ اگر آپ میں بشاشت ہوگی، آپ جاگ رہے ہوں گے تو مجمع بھی آپ کے ساتھ ہوگا، اگر آپ نے ایسی حرکتیں شروع کر دی تو مجمع آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ اور جی اور کیا ہے؟ خیالات کی سچائی ہو، آدمی کے کلام پر اس کا اعتقاد اور اس کے خیالات اور تصورات تشکیل پاتے ہیں۔ اگر وہ جاندار مطالعہ ہوگا نا، آپ نے کہیں سے مطالعہ کیا ہوا ہے، اس کے ریفرنس آپ کو یاد ہیں، حوالے یاد ہیں، نہیں تو کم سے کم ایسا جو خطیب ہے، جو مستند ہے، جو کچی بات نہیں کرتا، اس سے سنا ہوا آپ کو یاد ہے، تو اس کے اوپر جو آپ کے تصورات اور خیالات تشکیل پائیں گے وہ سچے ہوں گے۔ ورنہ پھر آپ اٹکل سے باتیں کرنے ہوں گے، گویا کہ آپ کو اپنی بات پر اعتماد نہیں ہوگا۔ جہاں خطیب کا اپنی بات سے اعتماد اور ہلکا سا شک پیدا ہوتا ہے، بس بات وہیں بے اثر ہو جاتی۔ اس لیے مطالعہ کرنا ہے اور اس کے حوالوں کو نوٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کا مجمع ایسا ہے کہ جس کو حوالوں کی ضرورت نہیں، کم سے کم آپ کے پاس حوالہ تو ہو، آپ نہ دو لیکن آپ کے پاس حوالہ تو ہو۔ یہ جو حوالہ ہونا ہے نا، یہ آپ کو مطمئن کرے گا، یہ آپ کے خیالات اور تصورات میں سچائی پیدا کرے گا، یہ آپ کے کلام کے اندر زور پیدا کرے گا۔ یہی یاد نہیں ہے، ہاں جی کہیں سے سنا تھا، یہ سنی سنائی باتیں ہم نے نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے جی۔ اور جی جذبات میں اعتدال ہو، یہ نہیں ہے کہ کبھی تو حضرت صاحب کی آواز ہی نہیں نکلتی، لوگوں کو دعائیں کرنی پڑ رہی ہیں، اللہ کوئی طاقت ہی کوئی گولا مار دے اس کو کہ تھوڑی سی تو طاقت آ جائے، کوئی آواز باہر نکلے۔ اور کبھی کوئی خطیب صاحب ایسا ہے جوش و جذبے سے وہ مائک اٹھا پھینک رہے ہیں۔ جذبات کو اعتدال میں رکھنا۔ جو خطیب اپنی گفتگو سے اپنے پیدا ہونے والے جذبات کو کنٹرول ہی نہیں کر پاتا، وہ کیا مجمع کو کسی راہ پر ڈالے گا، وہ کیا تشکیل کرے گا؟ اس لیے اعتدال ضروری ہے۔ اور نقطہ آفرینی، نقطے نکالنا، جیسے مولانا قاصد صاحب نے نقطہ نکالا، نقطہ یاد رکھنا، نقطے نکالنا پرانے خطیب کو سجتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی نقطہ آ رہا ہے تیاری کرتے ہوئے، تو آپ تھوڑا سا اس کو جانچ لیں کہ اصول شرع کے خلاف تو نہیں ہے، کیونکہ آپ منبر پر بیٹھ کر جو آپ کے ذہن میں نقطے آنے ہیں نا، اور آپ نئے خطیب ہیں تو آپ نقصان کرو گے۔ تو اس لیے آپ نے بیان کی تیاری کے اندر جو نقطے آپ کے ذہن میں آنے ہیں تو ان کو تھوڑا سا سوچنا ہے، سرچ کرنا ہے کہ کہیں کسی حضرت نے
اس کی طرف اشارہ دیا ہے، چلو اشارہ نہیں دیا، کسی اصول سے متصادم چیزیں تو نہیں، اس کی تسلی کر لینی ہے، پھر آپ نقطہ بیان کریں، ورنہ پھر نقطوں کے اندر پھنس کر آپ وہ قابل اعتراض نہ بن جائیں، قابل اعتراض نہیں بننا۔ اس لیے نقطہ آفرینی بہت اچھی چیز ہے، لیکن احتیاط کی جائے۔ اب ہم بات کرتے ہیں 5ویں حصے کے اندر ہم منتقل ہو رہے ہیں خطابت کے، اور وہ ہے خطابت کی خامیاں۔ خامیاں کیا ہیں؟ ہم اس لیے ذکر کر رہے ہیں تاکہ ہم ان خامیوں سے بچیں۔ خامیوں میں سے پہلی خامی ہے کہ بے معنی تکرار۔ بعض باتیں اہم ہوتی ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اہم باتوں کو تکرار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ بعض باتوں کا تکرار مفید ہوتا ہے، لیکن بعض باتوں کا تکرار وہ لایانی اور اکتاہٹ کا سبب ہوتا ہے۔ وہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ جس کے اندر ایک خطیب کے بارے میں سنا کہ وہ بات کو دہراتا ہے، تو اسے کہا گیا تم کیوں دہراتے ہو 3 مرتبہ؟ انہوں نے کہا تاکہ جو تیسرے طبقے کے لوگ ہیں وہ بھی سمجھ جائیں۔ انہوں نے کہا جب تک وہ سمجھیں گے پہلے طبقے والے اکتاہٹ کا شکار ہو جائیں گے، وہ تنگ پڑ جائیں گے۔ ہاں، بعض اہم باتیں ہوتی ہیں اور آپ اس کو دہرانا چاہتے ہیں تو اسلوب بدلیں، اس لیے کہ جب اسلوب بدلتا ہے گویا کہ بات کے اندر جان اور طاقت وہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ جو مختلف خطباء ہیں بات تو وہی بیان کرتے ہیں جو اب تک بیان ہوتی آ رہی ہے 1400 سال سے، لیکن ہم کیوں خطباء کو ترجیح دیتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کا اسلوب بیان وہ جدا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اسلوب، نیا اسلوب کلام کو جدت اور نیا رنگ دے دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنی بات کو دہرانا چاہتے ہیں تو اسلوب نیا لائیں، ورنہ پھر اس بات کو بار بار تکرار نہ کریں۔ اسی طرح بعض خطباء کچھ تقیہ کلام ہوتے ہیں، ہاں جی سمجھ گئے جی، سمجھ گئے جی، وہ بار بار اتنا اس کا تکرار کیا جاتا ہے کہ سننے والا تنگ آ جاتا ہے۔ اور بعض تو گفتگو کے بعد بتا رہے ہوتے ہیں آج حضرت نے 35 دفعہ یہ لفظ دہرایا۔ اب مجھے آپ بتائیں جو آپ کے خطاب میں بیٹھا ہوا آپ کے تقیہ کلام کو گن رہا ہے تو وہ آپ کی گفتگو سے محظوظ تو نہیں ہو رہا نا؟ کبھی اپنی گفتگو خود بھی سنا کریں، ریکارڈ کر کے بعد میں خود سنا کریں کہ میں نے کیا کیا لوز الفاظ، کمزور الفاظ اس میں استعمال کیے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس وقت آپ کو محسوس نہیں ہو رہا تھا، بعد میں سننے میں آپ کو شرمندگی ہوئی کہ یار یہ لفظ یہاں ٹھیک نہیں تھا۔ تو اگر آپ اپنی گفتگو کو سنیں گے تو آپ اپنی اصلاح بھی کر پائیں گے، اور بچیں اس ٹائم سے کہ آپ کے اوپر وہ وقت آ جائے کہ آپ اتنے بڑے بزرگ بن جاؤ کہ پھر آپ کی کوئی اصلاح بھی نہ کر سکے۔ اس سے پہلے خود اپنی اصلاح کر لیں، ورنہ پھر لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، بزرگ بن جاتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسی باتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں جو کرنے والی نہیں ہوتی، لیکن وہ اس سٹیج پر ہوتے ہیں، عمر کے اس حصے میں ہوتے ہیں، نہ تو ان کی اصلاح ہو سکتی ہے اور نہ کوئی کرنے والا ان کی اصلاح ہوتی ہے۔ اور پھر بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ بیچارے بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں، وہ بد تہذیبی کر رہے ہوتے ہیں، وہ بد اخلاقی کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے مریدین کہہ رہے ہوتے ہیں حضرت کو جلال آ گئے۔ کمال ہے بھی، صحابہ کرام کو جلال اس بات پر تو نہیں آتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال اس بات پر تو نہیں آتا تھا کہ میرے ساتھ اس نے زیادتی کی۔ اگر اعرابی اور دیہاتی آ کر بدتمیزی کر رہا ہے سرکار غصے ہو رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، لیکن اللہ کے معاملے میں آپ علیہ السلام نے کبھی معافی نہیں دی، اللہ کا حق وصول کیا ہے لیکن اپنا حق کبھی وصول نہیں کیا۔ تو یہ جلال ہے، یہ بد اخلاقی ہے جو حضرت کی اصلاح نہیں ہوئی اب تک، جو بد اخلاقی چلی آ رہی ہے اب تک، یہ قابل اصلاح ہے لیکن اصلاح کرنے والا رہا کوئی نہیں، کہے گا کون؟ اچھا جی، اور کیا گڑبڑ ہوتی ہے؟ مشکل الفاظ کا استعمال یہ ہو چکا ہے، یہ خامیوں میں بھی آ گئی ہے۔ اسی طرح خود پسندی، اپنی بات کو ایسے بیان کرنا کہ بس یہ حرف آخر، حالانکہ حضرت کی رائے ہے۔ دیکھو جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، وہ تو ہے۔ ایک شیخ فرمایا کرتے ہیں کہ بھائی جب ان کے پاس ان کے شاگرد دعا کے لیے آتے ہیں تو وہ ایک بات فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک نصیحت کرتا ہوں، خدا نہ بننا رسول نہ بننا۔
ان کے شاگرد کہتے ہیں حضرت یہ کیا بات، خدا نہ بننا رسول نہ بننا؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی بات فیصلہ آخری ہوتا ہے، رسول کی بات آخری فیصلہ ہوتا ہے، ہم سب قابل اصلاح ہیں، ہماری بات حرف آخر نہیں ہے۔ خود پسندی میں مبتلا، میں نے جو کہہ دیا بس بات ختم ہوگی۔ اچھا، بعض ہمارے خطبہ وہ احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں اور بعض احساس برتری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ احساس کمتری والے وہ بیچارے کھل کر بول نہیں پا رہے ہوتے، وہ کہتے ہیں میں کیا، بس میں تو غریب مسکین لاچار اور بندہ احقر العباد، محض لفاظی جو اکابر نے لکھی ہے نا وہ حقیقت لکھی ہے انہوں نے، مطلب وہ ان کی دل کی آواز تھی، ہم صرف لفظی کاروائی کرتے ہیں۔ جیسے بڑے شیخ نے فرمایا نا، اگر کوئی کہتا نا اپنے آپ کو احقر العباد، اس کو تم لوگوں کے سامنے کہہ کے دیکھو تو احقر فقیر تیری حیثیت کیا ہے، پھر دیکھنا اس کا جواب کیا ہوگا، وہ نہیں برداشت کرے گا، اس لیے کہ یہ لفاظی ہے۔ تو بعض اپنے آپ کو احساس کمتری کا، بھئی یہ اسکول کالجز والے، یہ انگریزی بولنے پڑھنے والے، میں ان کے سامنے کیا بات کروں گا، یہ وکلاء کا طبقہ، میں ان کے سامنے کیا بات کروں گا، یہ ڈاکٹر ہیں، یہ پولیس والے ہیں وغیرہ، تو ہم سے بات نہیں ہوتی۔ اصل میں وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تمہارے پاس کیا ہے، جو ہمارے پاس ہے اس کو پڑھنے کے لیے ڈاکٹر بھی مجبور ہیں، اس کو پڑھنے کے لیے سائنسدان بھی مجبور ہیں، جو بھی طبقہ لے لو سب کی ضرورت ہے، اور ان کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کی ضرورت نہیں ہے۔ تو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا، اپنے آپ کو سمجھنا میں کیا ہوں، میرے رب نے مجھے کیا دیا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سارا علم تو رب نے اتارا ہے۔ تمام نبیوں کو جتنا علم ملا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کہ نہیں ملا، اور مزید بھی ملا۔ اچھا، میں نے اس رمضان میں نا وہ بہت سارے محاضرات پڑھے ہیں قرآن کریم کے اوپر، مجھے ان کو پڑھ کر اندازہ ہوا کہ جو بقیہ کتب کے اندر ہے نا وہ شاید اللہ جل شانہ وہ صورتوں کے ضمن کے اندر نہیں واقعات اور وہ چیزیں بیان فرما رہے ہوتے، وہ کچھ ہے پہلی کتابوں کے اندر۔ تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ تمام انبیاء کرام کو جو کچھ ملا ہے وہ آپ علیہ السلام کو ملا اور مزید ملا، یہ حق الیقین کے طور پر میں ذکر کر رہا ہوں، میں مطالعے کے بعد یہ باتیں ذکر کر کہ بالکل ایسا ہے۔ تو سارے علوم ملے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، علوم کا منبع اور چشمہ اللہ کے نبی ہیں، اور وہ سارے علوم ہماری طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن کو یاد کیا اس نے اپنی پسلیوں کے درمیان علوم نبوت کو سمیٹ لیا۔ اس کی اور نبی میں فرق یہ ہے کہ نبی کی طرف وحی کی جاتی ہے، اس کی طرف وحی نہیں آئے گی۔ آپ معمولی ہیں، آپ کے پاس کیا کچھ، آپ اس کو سمجھے تو صحیح، اس کو پہچانے تو صحیح۔ اس لیے احساس کمتری نہیں لیکن احساس برتری بھی نہیں، میں بڑا مصلح، میں بڑا کامل و اکمل، یہ گھٹیا، یہ گندی نالی کے کیڑے، سخت لفظ بول دیا، یہ دنیا کے کلاب، یہ دنیا کے پیچھے بھاگنے والے، ہم ایسے ہم ویسے، احساس برتری بھی نہ ہو۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، اس نے مجھے یہاں بٹھا دیا، ان کو نیچے بٹھایا ہے، ورنہ ہم سب ایک جیسے ہیں۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ احساس اپنے اندر بیدار رہے، نہ احساس کمتری ہو نہ احساس برتری ہو، ان دونوں کے درمیان کے اندر کی کیفیت رکھنی ہے اپنی، یہ خطیب کے لیے ضروری۔ نیت کا تو بہت بڑا اثر ہے، میں ان پر یہی بات کروں گا، نیت کا کتنا اثر ہے۔ اچھا جی، اسی طرح بعض مربع یہ پیغام آیا کہ جی سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے آپ لوگوں نے، کیونکہ تھوڑی دیر میں وقفہ ہوا چاہتا ہے، تو پھر انشاءاللہ ہم سب چائے کی پیالیاں ہاتھ میں تھامے اور مختلف چیزیں ساتھ نوش کر رہے ہوں گے۔ تو آپ کی غلطی ہے، آپ کی کیوں جلدی کیا ہے؟ ٹائم دیا تھا کہ ٹھیک 11 بجے ہم 11:15 چلو بس 10 منٹ کے بعد۔ اچھا جی، یقیناً آپ نہیں گھبرائیں گے انشاءاللہ۔ بہت تھوڑا کم لیٹ ہو گیا وہ کارگزاریوں میں، اس لیے، ورنہ میرا ٹائم 10 بجے سے شروع تھا۔ اب وہ جیسے ہمارے ایک استاد جی فرمان لگے کہ میں جمعہ پڑھا رہا تھا
تو ٹائم پورا ہو گیا، تو یہاں بیٹھے ہوئے نا ایک دو آدمی گھڑی دیکھ رہے تھے، تو غصے والے بھی ہیں، انہوں نے کہا ادھر کیا دیکھتا ہے، میں نے اپنا مطالعہ پورا کرنا ہے۔ یہ جڑا میں ادھی راتی بیٹھا رہے ہیں لکھتا رہے ہیں، یہ میں نے مطالعہ پورا کرنا ہے، سنانا ہے، پھر جان چھڑنی۔ اچھا جی، اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے، ان پر انشاءاللہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ ہم نے مجمع کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا خطابت میں۔ یہ آپ یہاں کی وہ تو ٹھیک بات کی ہوں، میں خطابت کی بات کر۔ اچھا، اسی طرح ہم بعض خطباء کے نا لطیفے اور چٹکلے وہ نقل کر دیتے ہیں بھی، اس خطیب کا علمی قد و کاٹھ دیکھیں آپ، اس کا وہ ماحول دیکھیں، اس کے سامنے مجمع کون سا تھا، نجی مجلس تھی یا عمومی مجلس تھی، تو وہ چیز، وہ لطیفہ، وہ چٹکلا وہ مجھے سجتا ہے، میری اتنی عمر ہی نہیں ہے جتنا ان کا تجربہ ہے، وہ اور میں برابر ہے۔ اب کرتے کیا ہمارے نئے خطباء، وہ پرانے خطباء کے چٹکلے اور لطیفے وہ ذکر کر دیتے ہیں اور وہ پڑ جاتے ہیں گلے۔ آپ نے ایسے واقعات نہیں سنے کہ مجمع ناراض ہوا اور شکایتیں کی کہ جی خطیب صاحب کو یہ بات کرنی چاہیے تھی، اور خطیب صاحب اپنی جگہ وہ جہاں دلیل دینے انہوں نے کہا جی فلانے خطیب صاحب نے کی، بھئی فلانا اور آپ برابر ہیں۔ اس لیے وہ منعن کبھی بھی آپ نے نقل نہیں کرنا۔ وہ ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے ممبر پر بیٹھے اور کہہ رہے تھے خطیب کہتا ہے، وہ تو کتاب والوں نے لکھا نا، آپ نے تھوڑی بولنا ہے، تو آپ تو خود خطیب ہو۔ اچھا، اس لیے منعن نقل نہیں کرنا اور کمزور پیغام نہیں دینا، اور یہ کمزور پیغام جاتا ہے جب آپ کا مطالعہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ بس اب ہم آخری فیز کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور وہ ہے کہ ہماری گفتگو، ہماری خطابت، ہمارا بیان ممتاز کیسے ہوگا دوسروں سے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے آپ کا عربی خطبہ جو آپ شروع میں پڑھتے ہیں، وہ نہ تو ایک پاؤ یا آدھا سپارہ ہو، نہ بالکل ہی ایک لائن ہو، اور نہ تو وہ ایک رٹا رٹایا ہو، بلکہ خوبصورت جاندار الفاظ کے ساتھ، اور وہ سارے احادیث میں ملتے ہیں، ہمیں خود سے گھڑنے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مناسب وہ الفاظ ہوں۔ بعض خطیب 5 منٹ 4 منٹ وہ عربی خطبے میں گزار دیتے، وہ ٹائم پورے کر رہے ہوتے، وہ ٹائم دیکھ رہے ہوتے اتنا ہو گیا 2 منٹ اور لانے نے، 2 باری درود پاک درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ عربی خطبہ مختصر، جاندار، خوبصورت وہ آپ نے پڑھنا ہے، جو آپ کی بیان کی آیت ہے اور حدیث ہے وہ پڑھنی ہے۔ اب انہوں نے بیان تو کرنا ہوتا ہے ربیع الاول پر، اور آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، تو بھئی جب آپ نے خطاب تیار کیا ہے تو اس میں پہلا نمبر ہی قرآن کا تھا، تو آپ نے وہ حدیث، وہ قرآن کی آیت ساتھ جوڑنی ہے، اور اس کے بعد جب آپ نے گفتگو کرنی ہے نا، اس کا انداز تھوڑا اچھوتا ہو۔ دیکھیں اس کی طرف ہماری توجہ نہیں، ہم کیا کرتے ہیں ایک روایتی انداز۔ میں آپ حضرات کے سامنے ابھی قرآن کریم کی آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا تھا، وہ ایک مخصوص سٹائل ہے، محلے والوں کو، بچوں کو، سب کو پتہ ہوتا ہے خطیب صاحب اتنے منٹ تو نا وہی بات کریں گے جو ہر دفعہ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں، اچھوتا انداز، اور آپ نے بات کو تمہید کیسے باندھنی ہے، اس تمہید سے اصل موضوع کی طرف منتقل کیسے ہونا ہے۔ مختصر المعانی بتاتی ہے کہ یہیں سے لوگوں کے اندر ہیجان پیدا ہوتا ہے اور ان کے اندر دلچسپی پیدا ہوتی ہے، اور یہ چیز ملے گی کہاں سے؟ یہ چیز ملے گی آپ کو مختلف کتابوں کے جو مقدمے ہیں نا، شروع میں جو مقدمے لکھے ہوتے ہیں، آپ ان مقدموں کا مطالعہ کریں، یہ چیز آپ کو وہاں سے ملے گی کہ کتاب کا موضوع کیا ہے اور مقدمہ کیا ہے۔ بعض دفعہ تقریر ایسی لکھی ہوتی ہے کسی شے کی، موضوع کچھ اور ہے کتاب کا، لیکن تقریر شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ آپ اس کو پڑھیں، اور پھر اس کو پڑھتے پڑھتے جب وہ اپنے موضوع کی طرف آئیں گے نا، آپ کہیں گے سبحان اللہ۔ یہ آپ نے اپنے خطبات کے اندر یہ چیز لانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اخیر میں آپ نے
اپنا پیغام اپنے جو خطبے سے آپ پیدا کرنا چاہتے تھے مجمع میں، وہ واضح اور دلکش اور دل نشین انداز میں بیان کر دینا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے بیان کے اخیر میں 1-2 منٹ کے اندر اپنے پورے بیان کا خلاصہ بیان کر دیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو مجمع اخیر میں آیا ہے ان کے سامنے آپ کی گفتگو کی اہمیت وہ آ جائے گی کہ یار اتنا اہم موضوع حضرت نے بیان کیا اور ہم محروم رہے، تو یہ حقیقت میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگلے بیان کے لیے مجمع کو وقت پر آنے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اور چونکہ ہمارا مقصد صرف تقریریں کرنا نہیں ہے، مجمع میں کچھ تبدیلی پیدا کرنا ہے، تو اس لیے جب جو اخیر میں آئے ہیں ان کا بھی ہمارے اوپر حق ہے، لہذا خلاصے کے طور پر جب آپ اپنی گفتگو کو بیان کر دیں گے ان کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ تو خطیب کا تو مقصد ہی دل کے اندر نیت یہ ہونی چاہیے کہ بھلا ہو۔ اور سب سے آخر میں جو مطلق خطابت کے اندر بات چلتی ہے اور جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ آپ دیکھیں جو خطبہ جن کو دنیا نے لیا ہے، مانا ہے، جن کی بات کو سنا ہے، صرف اور صرف ان کے اندر اخلاص تھا۔ اور جیسے مولانا نے بھی اشارہ کیا تھا، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کون سے خطیب تھے؟ یہ ان کے اندر اخلاص تھا۔ اللہ تعالیٰ کی عجیب عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کہ جو میرے لیے میرا کام کر کے آئے گا نا، جو مجھے یاد رکھے گا، جو میرے لیے کام کر کے آئے گا، اس کے مرنے کے بعد میں اس کو یاد رکھوں گا۔ وہ لوگ ہمارے دلوں سے نکلتے نہیں، وہ لوگ ہمارے تذکروں اور ہماری گفتگو سے نکلتے نہیں، وہ اللہ نے ان کو باقی رکھا ہوا ہے، وہ اللہ نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ مخلصین، اور جیسے حضرت شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تفسیر عثمانی میں، حق بات، حق طریقے اور حق نیت کے ساتھ، حق بات، حق طریقہ وہی جو جس کے بارے میں ساری گفتگو ہوگی، طریقہ حق ہو اور نیت حق ہو، یعنی نیت داعیانہ ہو، اصلاح والی نیت ہو۔ جب یہ کہی جائے تو حضرت فرماتے ہیں بے اثر کبھی بھی نہیں رہتی، اثر ضرور کرے گی۔ ٹھیک ہے جی، اثر ضرور کرے گی، بے اثر نہیں رہے گی۔ اسی کے اوپر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بالکل آپ بلکہ یہاں ممبر پہ تشریف لیں۔ مولانا نے ساری